بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر جب فتح ہوا تو مصر کے لوگ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہماری قدیم روایت ہے کہ ہم اس مہینے دریائے نیل کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں۔ اگر ہم قربانی نہ دیں تو دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا ہے اور ہمیں مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس مہینے ہم ایسا کرتے ہیں کہ 12 تاریخ کو ایک غیر شادی شدہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو اس کے والدین کو دولت دے کر راضی کرتے ہیں اور اس لڑکی کو عمدہ کپڑے اور قیمتی زیور پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس قربانی کے بعد دریا پانی سے بھر جاتا ہے ورنہ نہیں بھرتا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو جواب دیا کہ یہ ایک بہت جاہلانہ رسم ہے اور اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ جس کے بعد وہ لوگ اس حرکت سے رک گئے۔ 1 مہینہ گزر گیا لیکن دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا اور دریا خشک ہی رہا۔ لوگ تنگ آ کر مصر کو چھوڑنے کا ارادہ کرنے لگے۔ عمرو بن العاص کو فکر ہونے لگی تو انہوں نے امیر المومنین کو اطلاع دی۔ اس وقت کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جواب ملا کہ اے عمرو بن العاص، آپ نے جو ان کو منع کیا بہت اچھا کیا۔ اب میں اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اس پرچے کو لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ پرچہ نکالا تو اس پر لکھا تھا کہ خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر ہے، نہ بہہ، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جاری رہتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تجھے جاری رکھے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی نہیں گزری تھی کہ دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ اسی وقت مصر کی خشکسالی ختم ہو گئی۔ اس خط کی وجہ سے مصر سرسبز ہو گیا اور دریائے نیل کا پانی بہتا رہا۔ اس کے بعد ہر سال جو جان قربان کی جاتی تھی وہ بھی بچ گئی اور مصر سے اس رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔